سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار۔ حضرات محترم، تربیت کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے تھے۔ ظہر کی نماز کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں دوسری حدیث مبارکہ جس کی فضیلت، جس کا مقام، جس کی رفعت، جس کی شان اور جس کی بلندی اس قدر عظیم ہے کہ ایک دفعہ حالت ایمان میں اگر کوئی مومن اس فضیلت کو سن لے تو مرتے دم تک کبھی بھی اس حدیث پر عمل کرنے میں کبھی غفلت نہ کرے۔ آئیے فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 قبل الظہر، جس نے 4 رکعات ظہر کی نماز کے فرضوں سے پہلے ادا کی۔ ادا کس انداز سے کی، اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی تشہد کے ساتھ۔ عام طور پہ جب ہم تشہد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعات آپ نے پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، 2 پھر پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا۔ ایک طریقہ یہ ہے 4 رکعات پڑھنے کا۔ اس حدیث میں جس کا ذکر ہے، جس میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعات آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ یعنی یہ طرز نہیں اختیار کرنا کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ حالانکہ یہ عمل جائز ہے، یہ مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر 2 پڑھے پھر سلام پھیر دے، یہ جائز عمل ہے۔ لیکن اس انداز سے اگر کوئی 4 رکعتیں مکمل کرتا ہے تو اس کی یہ فضیلت نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس کی فضیلت اس کے لیے ہے جو 4 رکعات ظہر کی اکٹھی پڑھتا ہے، سنن اکٹھی پڑھے۔ آپ نے فرمایا جو اس انداز سے 4 رکعات سنن ظہر کی پڑھ لیتا ہے تفتح لہ ابواب السماء، اللہ اس بندے پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ 7 آسمانوں کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم فضیلت، اتنا بڑا پروٹوکول، اور صرف اسی پہ بس نہیں کی، ایک دوسری حدیث میں بھی بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ یہاں تو ہے صرف فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں، جو دوسری حدیث ہے اس میں ہے من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، اس نے ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات پڑھنے پہ محافظت کی، پابندی کی، پورا پہرا دیا، غافل نہ بنا، سستی کمی کوتاہی کا ارتکاب نہ کیا، پوری دوام کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ 4 رکعات پڑھی۔ و4 بعدها، 4 رکعات فرضوں کے بعد پڑھی، یعنی 2 سنن اور 2 نفل پڑھ لیے، تو ٹوٹل ظہر کی پھر کتنی رکعات ہو گئی؟ 12۔ 4 پہلے سنن، 4 فرض، بعد میں 2 سنن اور 2 نفل، یہ ٹوٹل 12 رکعات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو ان پہ محافظت کر لے، ان پہ دوام کر لے، پوری گارنٹی کے ساتھ ان پر پابندی کر لے، اللہ اس کو کتنی فضیلت دیتا ہے، کتنا مقام دیتا ہے۔ حرمہ اللہ علی النار، اللہ اپنے اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اللہ خود اعلان کر کے کہتا ہے کہ جس نے اس کی محافظت کر لی، یہ وہ بندہ ہے جس پہ جہنم کی آگ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔
تو اتنی بڑی فضیلت ہو، اتنا بڑا مقام ہو، اتنی بڑی اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہو، تو پھر حضرات محترم اس میں کوئی کوتاہی کرے اور مہینہ بھی رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، اس کو ایسا اپنا لے، ایسا زندگی میں لاگو کر لے کہ مرتے دم تک یہ چیزیں کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے، پھر انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فضائل اور ان مناقب کو سننے کے بعد کما حق ہو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کے فرامین پر عمل کرنے کے اللہ